جناب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سیگمنٹ ہے، اس میں کوشش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، بسعادت، اس سے پہلے اور پھر وصال تک کے جو کچھ واقعات ہیں اور زندگی کے کچھ پہلو ہیں وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ آغاز کر لیتے ہیں زمزم کی کھدائی سے۔ آب زمزم ہم سب جانتے ہیں، زمزم کا کنواں جس سے حاجیوں کا مجمع سراب ہوتا ہے، اور یہ میں نہیں بلکہ ایک خواب میں آتی ہے پوری بات، یہ آپ کی خدمت میں آج انشاءاللہ پیش کرتے ہیں۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہم اس بات کا آغاز کر رہے ہیں سیرت النبی میں، اور پھر انشاءاللہ کو آگے لے کر جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ آپ سب جانتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی نسل اس قدر ہوئی کہ پورے مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی، اور پھر وہ پورے حجاز میں پھیل گئی۔ ان کے ایک بیٹے قیدار تھے، ان کی اولاد میں پھر عدنان ہوئے، عدنان کے بیٹے ہوئے ماد، اور پوتے کا کیا نام رکھا؟ پوتے کا نام رکھا نزار۔ نزار کے پھر 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام مزر تھا۔ مزر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئے، یعنی فہر بن مالک بھی جنہیں کہا جاتا ہے۔ قریش کی اولاد بہت ہوئی، اتنی ہوئی کہ یہ فہر بن مالک بھی کہلانے کے بعد جب ان کی اولاد بہت زیادہ ہوئی، ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بٹ گئی۔ ان کی اولاد سے کسی نے اقتدار حاصل کر لیا۔ کسی کے آگے پھر 3 بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک عبد مناف تھے، جن کی اگلی نسل میں پھر ہاشم پیدا ہوئے۔ صحیح، ہاشم نے مدینے کے ایک سردار کی لڑکی سے، یعنی سردار لڑکی سے شادی کر لی۔ اب ہاشم یہاں سے اب آپ کی مجھے توجہ چاہیے۔ ہاشم نے مدینے کی ایک سردار لڑکی سے شادی کی، ان کے یہاں پھر ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام رکھا گیا شیبہ۔ یہ شیبہ پیدا ہوا تھا کہ ہاشم انتقال کر گئے، جن کی شادی ہوئی تھی سردار کی لڑکی سے، ہاشم انتقال کر گئے، ان کا بیٹا ہوا شیبہ۔ شیبہ جو ہے وہ پیدا ہوا تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا، ان کے بھائی مطلب مکہ کے اس وقت حاکم ہو گئے۔ ہاشم کا بیٹا یعنی شیبہ مدینہ میں جو تھا وہ پرورش پاتا رہا، اور ساتھ ہی ساتھ جبکہ مطلب کو معلوم ہو گیا کہ ان کا بیٹا جوان، ان کا پوتا جوان ہو گیا، تو بھتیجے کو لینے کے لیے، اپنے بھتیجے کو پوتا کہہ رہا ہوں، بھتیجے کو لینے کے لیے وہ خود مدینہ گئے۔ اب اسے لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے خیال کیا کہ نوجوان ان کا شاید غلام ہے، تو مطلب نے لوگوں کو بتایا کہ یہ ہاشم کا بیٹا ہے اور میرا بھتیجا ہے، لیکن لوگوں نے پھر بھی غلام ہی جانا، وہ اس کے باوجود اس کو غلام ہی کہہ کر پکارتے تھے اور غلام ہی کہنا شروع کر دیا۔ اور جناب اس طرح شیبہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ انہیں عبد المطلب کے یہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر، درار، عبد الرحمن پیدا ہوئے، اور ان کے سب سے خوبصورت اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور پھر ان کی ولادت بسعادت ہوئی۔ لیکن اب تھوڑا سا وقت میں پہلے کی طرف جانا شروع کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ عبد المطلب کو یہ بات میں کیوں بتا رہا ہوں کہ جب ہم اس کو انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے اس سیگمنٹس کو، تو آپ کو پتا چلے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے پہلے حضرت عبداللہ کے ساتھ ایک اور معاملہ پیش آیا۔ کیا معاملہ پیش آیا وہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال اب جناب عبد المطلب کو خواب میں جو ہے وہ زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا۔ عبد المطلب ایک دن سو رہے تھے اور بیٹھے ہوئے، ان کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کنویں کو۔ اب ان کے کنویں کو کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیا معاملہ ہے یہ اب آپ سنیے گا۔ جرہم کے سردار مزاز نے، جرہم کا سردار تھا مزاز، اس نے اس کنویں کو پاٹ دیا تھا۔ تو قبیلہ جرہم کے لوگ اس زمانے سے مکہ کے سردار تھے، بیت اللہ کے نگران بھی تھے، انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی، خانہ خدا کی بے حرمتی شروع کر دی۔ ان کا ایک سردار تھا مزاز بن عمرو، اس کا نام تھا مزاز بن عمرو۔ مزاز بن عمرو ایک اچھا انسان تھا، انہیں بہت سمجھاتا تھا کہ دیکھو یہ سب کچھ نہ کرو، بے حرمتی نہ کرو، خدا کے خوف سے ڈرو، خدا سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ان کے اوپر ان باتوں کی جوں تک نہ رنگتی تھی، وہ کہتے تھے، وہ کرتے رہتے تھے۔ بالآخر تنگ آ کر جب مزاز نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، تو اس نے قوم کو اس کے حال پر چھوڑا اور وہاں سے جانے کا بالآخر فیصلہ کر لیا۔ اب اس نے تمام مال و دولت، تلواریں، زرہیں وغیرہ یہ سب اٹھائیں اور خانہ کعبہ سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال دی۔
مٹی سے اس کو پاٹ دیا، کنواں اس سے پہلے ہی خشک ہو چکا تھا، اس کا مزید نام و نشان سمجھ لیں طریقے سے مٹ گیا۔ واقعے کو اچھا خاصا عرصہ بھی تھا۔ اب ہوا یہ کہ مدتوں یہ کنواں اسی طرح بند پڑا رہا۔ اس کے بعد بنو خزاں نے بنو جرہم کو وہاں سے مار بھگایا۔ بنو خزاں اور قسی کی سرداری کا زمانہ اسی حالت میں گزر گیا نارمل، پھر کنواں بند رہا یہاں تک کہ قسی کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ اور جب عبد المطلب کا زمانہ آیا انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا؟ خواب میں دیکھا انہیں زمزم کے کنویں کی جگہ دکھائی گئی اور اس میں حکم دیا گیا کہ اس کنویں کو کھودو۔ کیسے حکم دیا گیا، کیسے خواب آیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبد المطلب نے بتایا میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا، اس نے مجھ سے کہا کہ طیبہ کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا طیبہ کیا ہے، تو اس نے وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا وہاں سے۔ دوسری طرف رات پھر وہی شخص خواب میں آیا، آ کر کہنے لگا کہ برہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا یہ برہ کیا ہے، تو اس نے وہ پھر کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ تیسری رات پھر وہ خواب میں آیا، آ کر کہنے لگا کہ مجنونہ کھودو۔ میں نے پوچھا مجنونہ کیا ہے، وہ پھر بغیر بتائے چلا گیا۔ اس سے اگلی رات میں پھر بستر پر سو رہا تھا کہ وہ شخص آنے والا پھر آیا خواب میں اور آ کر کہنے لگا کہ زمزم کھودو۔ میں نے پھر اس سے پوچھا زمزم کیا ہے، اس بار اس نے جواب دیا، کہا زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجموعوں کو سیراب کرتا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ کنواں کس جگہ ہے، اس نے بتایا کہ ایسی جگہ ہے جہاں گندگی اور خون پڑا ہوا ہے اور کبا ٹھونگے مار رہا ہے۔ یہ ایسی جگہ ہے جہاں گندگی ہے، خون پڑا ہوا ہے اور کبا ٹھونگے مار رہا ہے۔ دوسرے دن عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے۔ اس وقت ان کے یہاں یہی ایک لڑکا تھا، انہوں نے دیکھا وہاں گندگی اور خون پڑا ہوا تھا۔ حارث ایک بیٹے تھے اس وقت زمانے میں، خون پڑا ہوا تھا، ایک کبا جو ہے وہ ٹھونگے پہ ٹھونگے مار رہا تھا۔ اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے۔ یہ گندگی اور یہ خون دراصل انہی بتوں پر سے قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا، اللہ معاف کرے۔ جناب اب پوری نشانی مل گئی، ان کو پتہ چل گیا کہ ہاں یہی وہ جگہ ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کھدائی کا کام شروع کیا۔ جو ہی انہوں نے کھدائی کا کام شروع کیا قریش کے کانوں میں بھنک پڑ گئی۔ قریش وہاں آ پہنچے۔ قریش نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے، تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں؟ عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا تم ان لوگوں کو میرے قریب آنے سے روکو، میں کھدائی کا کام کرتا ہوں اس لیے کہ مجھے اس کام کا حکم دیا گیا ہے اور میں اس کام کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز نہیں آنے والے تو رک گئے۔ آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی، جلدی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے یہ دیکھو یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے دیکھ لیا ان کو اطمینان ہو گیا کہ ہاں یہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے، انہوں نے کنواں تلاش کر لیا تو ان کے پاس آ گئے اور پاس آ کر کہنے لگے عبد المطلب اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا حق ہے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا اور ہم بھی اس میں تمہارے ساتھ شریک ہوں گے۔ عبد المطلب نے کہا میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھے اکیلے کا کام ہے۔ اس پر قریش بھڑکے۔ قریش نے کہا تب پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے، جنگ کریں گے۔ عبد المطلب بولے اب جنگ والا بات کر دی۔ عبد المطلب نے کہا بہتر یہ ہے کہ کسی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، کسی سے پوچھ لیتے ہیں، کوئی ایک فیصلہ کر لے گا۔ بالآخر انہوں نے بنو سعد کی کاہنہ سے فیصلہ کرانا منظور کر لیا کہ بنو سعد کی کاہنہ سے فیصلہ کرواتا ہے۔ یہ کاہنہ کہاں تھی؟ یہ کاہنہ ملک شام کے بالائی علاقے میں رہتی تھی، اب اس کے لیے سفر کرنا تھا۔ جناب آخر عبد المطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف سفر پہ روانہ ہوئے، فیصلہ کرواتے ہیں۔ عبد المطلب کے ساتھ عبد مناف کے لوگوں کی ایک جماعت تھی، جبکہ دیگر قبائل قریش بھی ایک جماعت ساتھ۔ اس زمانے میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان تھا، مطلب سفر کے دوران ایک بیابان تھا، بیابان کا نام بیابان میدان تھا، وہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ اب جناب اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا۔ جب چونکہ پانی ختم ہو گیا سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، سفر نہیں ہو رہا تھا، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا سب کو یقین ہونے لگ گیا کہ اب انا للہ و انا الیہ راجعون والا معاملہ ہے۔ لٹرلی ہے، لفظ ہے، مورخین لکھتے ہیں ایک حد ہوتی ہے وہ جب پار ہو گئی، پانی کی برداشت نہیں، پانی ان کو چاہیے تھا کسی بھی حال میں۔ اس وقت کیا ہوا
اس وقت یہ ہوا کہ سب لوگ پیاس سے بحال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا. انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا لیکن انہوں نے بھی پانی دینے سے انکار کر دیا. قریش نے بھی پانی دینے قریش کے لوگوں سے بھی پانی دینے سے انکار کر دیا. اب انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا کہ پانی ڈھونڈتے ہیں. اور جناب عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے. جو ہی ان کی سواری اٹھی اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا. سبحان اللہ، پانی کا چشمہ ابل پڑا. انہوں نے پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. پھر عبد المطلب سواری سے اتر آئے. سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے اپنے مشکیزیں بھی بھر لیے. جب مشکیزیں بھر لیے اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا آؤ تم بھی سیر ہو کر پانی پی لو. یہ ہمارا دین تھا، یہ ہمارے دین کے لوگ تھے، یہ ہمارے سپر اسٹارز تھے. قریش کے پاس پانی تھا، دینے سے منع کر دیا. یا خدا کی طرف سے معجزہ ہوا، زمزم کا پانی آیا. پانی جیسے ابل پڑا عبد المطلب کہتے ہیں آؤ تم بھی پانی پی لو. آپ کو یاد ہوگا محرم کی نشریات میں ہم نے امام حسین کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. ایک جگہ پر رک کے مقام شراف رکے تھے، حر کو بھی پانی پلایا تھا، اس کے لشکر کو بھی پانی پلایا تھا، جبکہ جانتے تھے کہ یہ لوگ ان کو مارنے کی نیت سے ہیں. بہرحال ابھی ذرا ٹاپک آپ آگے چلتے ہیں. جناب انہوں نے اب قریش کی دوسری جماعت سے کہا کہ آؤ تم بھی سیر ہو کر پانی پی لو. اب وہ بھی آئے اور خوب پانی پیا. پانی پینے کے بعد وہ بولے اللہ کی قسم اے عبد المطلب یہ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا. اب ان کو سمجھ میں آ گئی یہ تو معاملہ یہی ثابت آ گیا. اب ہم کیا فیصلہ کروانے جائیں؟ اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کوئی کبھی جھگڑا نہیں کریں گے. جس ذات نے تمہیں اس بیابان میں سیراب کر دیا وہی ذات تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گا. اس لیے ہم یہیں سے واپس چلو نہیں کرانا فیصلہ ثابت ہو گیا. اس طرح قریش نے جان لیا یہ بات کہ اللہ تعالیٰ عبد المطلب پر مہربان ہے. اب لہٰذا ان سے جھگڑنا یا اس طرح کرنا یہ تو فضول ہے. واپس لوٹ چلو. سب واپس لوٹ گئے. اب واپس آئے. ابھی سننے میں لگ رہا ہوگا معاملہ بڑا نارمل ہو گیا. قریش سمجھ میں آ گئی ان کو. لیکن پتہ نہیں کیا کہوں میں، پتہ نہیں لالچ تھی کیا تھا. واپس آ کر عبد المطلب نے پھر کنویں کی کھدائی شروع کی. ابھی تھوڑی سی کھدائی کی ہوگی کہ مال و دولت اور تلواریں اور زرہیں نکل آئیں. اب جیسی وہ نکل آئیں اس میں سے سونا اور چاندی وغیرہ بھی تھی. یہ بھی باہر آ گئی. اب یہ مال و دولت دیکھا قریش نے. ادھر قریش کے لوگوں نے کو لالچ نے آگے بھائی یہ تو بنڈ ہو گیا، ہم سے منع کر دیا تھا. نہیں ارادے بدل کر واپس آ گئے. واپس آئے جناب اور آ کر کہنے لگے کہ عبد المطلب اس میں بھی ہمارا حصہ ہے. ان کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا نہیں اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، لالچ نہیں کرو. آؤ پانسو کے تیروں سے قرا ڈالتے ہیں، اس کا بھی فیصلہ اس طرح ہو جائے گا. انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا. چلیں قرا ڈال. اب وہ تیر کعبے کے دو تیر کعبے کے نام سے رکھے گئے، 2 عبد المطلب کے اور 2 قریش کے، باقی لوگوں کے نام کے. اور 5 پھینکا گیا تو مال اور دولت یعنی مال اور دولت کعبے کے نام نکلا، تلواریں اور زرہیں عبد المطلب کے نام، اور قریشیوں کے نام جو تیر تھے وہ کسی چیز پر نہیں نکلے. کچھ ہی نہیں ملا ان کو سوال. اب اس طرح فیصلہ ہو گیا. عبد المطلب نے جو مال و دولت نام خانہ کعبہ کے نام نکلا تو عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو جو ہے وہ سونے سے سجا دیا. زمزم کی کھدائی سے پہلے اب یاد رکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت عبداللہ کے ساتھ ایک اور معاملہ پیش آیا. کیا معاملہ پیش آیا جناب؟ معاملہ یہ پیش آیا کہ زمزم کی اب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا یعنی بہت پہلے کا تھوڑا سا واقعہ بتا دیں. زمزم کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے ایک دعا مانگی تھی. کیا دعا مانگی تھی؟ کہا اے اللہ اس کی کھدائی مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے رستے میں ذبح کر دوں گا. اب جب کہ کنواں نکل آیا تو انہیں خواب میں جو حکم دیا گیا تھا اور انہوں نے جو منت مانی کہ اپنی منت پوری کرو یعنی ایک بیٹے کو ذبح کرو، ان کو ایک خواب آیا. چونکہ کام پورا ہو گیا، منت پوری ہو گئی تو خواب لٹرلی خواب بھی آ گیا کہ اب تم اپنی منت پوری کرو. اب منت پوری کرنی ہے، اپنے ایک بیٹے کو ذبح کرنا ہے. کسے کریں گے؟ کیا ہوگا؟ یہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کل انشاءاللہ یا آج انشاءاللہ افطار نشریات میں سیرت النبی کے سیگمنٹ میں ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں انشاءاللہ دوبارہ حاضر.